عبادت کی قبولیت کی شرائط۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یعنی عبادت کے قبول ہونے کے شرائط، ٹرمز اور کنڈیشنز، اور انشاءاللہ ہمارے اہداف درس ہے کہ آپ اس درس میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ عبادت کے شروط کیا ہیں، اور اسی طرح آپ کو جو عبادت کے شروط کے دلائل کیا ہیں، اور اسی طرح اگر کسی کوئی شرط فاقد ہو جاتا ہے، وہ نہیں رہتا، تو اس کے کیا اثرات لاحق ہوں گے، اور اسی طرح ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے، اور متابعت رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کیا اہمیت ہے عبادت میں، اور اسی طرح آپ اپنی عبادت میں کیسے اخلاص اور اتباع قائم دائم رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ کچھ لوگوں نے یہ ریکمنڈ کی یا یہ اقتراح پیش کی کہ ہم حج کو سال میں 2 بار کر لیتے ہیں، کیونکہ حج میں تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات اگر ایک انسان عقلی طور پر سوچے تو بولے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ عبادتی طور پر اور شرعی طور پر دیکھیں تو اس کا جو رد ہے وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کو عبادت کی شروط پتہ چلیں گی۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی جو شرط ہے عبادت کی وہ ہے اخلاص، اور دوسری ہے متابعت۔ متابعت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور سب سے پہلی جو شرط ہے جس کے متعلق ہم نے بھی کہا الاخلاص۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کرے وہ کہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور کسی کے لیے نہیں کر رہا۔ جیسے کہ سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اے الہی تو ہی مقصود ہے میرا، تیری رضا مطلوب ہے مجھ کو۔ تو یہ آپ کا ہر عمل میں یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے، یا کوئی میں حج کروں گا یا میں کچھ صدقہ زکات دوں تو لوگ مجھے یہ کہیں گے، نہیں، کہ یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، چاہے لوگ مجھے پہچانے یا نہ پہچانے، چاہے لوگ مجھے جانے یا نہ جانے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ، اور اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ بینہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے عبادت کا وہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یعنی ہر بندے کا جو عمل ہے وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور بندہ جو نیت کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اخلاص کی نیت کرتے ہو یا ریاکاری کی نیت کرتے ہو، اور آپ کو ہی سب سے زیادہ پتہ ہے کہ آپ مخلص ہو یا ریاکار ہو، لوگوں کو نہیں پتہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے۔ اور دیکھیں، اگر آپ اخلاص کو چھوڑ دیتے ہیں، اخلاص نہیں کرتے، مخلص نہیں بنتے، خالص بندے نہیں بنتے، تو اس کے کیا اثرات لاحق ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مخلص نہیں ہوں گے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، وہ عمل باطل ہو جائے گا، وہ عمل قابل قبول نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، یعنی شریک ٹھہراتے ہو، تو تمہارا جو عمل ہے جس میں تم نے کسی اور کے لیے کیا ہے وہ حبطا یعنی ضائع ہو جائے گا، اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور بے شک تم خسارے میں رہو گے۔ تو جو بھی بندہ اس نیت سے عمل کرتا ہے کسی اور کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، تو اس کا عمل ضائع ہے۔ اور اسی طرح حدیث قدسی میں ہے، جیسے کہ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري ترکتہ وشرکہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غنی ہوں شریکوں کے شرک سے، تو جس بندے نے میرے ساتھ کسی عمل میں کسی کو شریک ٹھہرایا، میں نے اس کو اور اس کے عمل دونوں کو چھوڑ دیا۔ تو کتنی خطرناک بات ہے کہ جب بندہ عمل کرے بغیر اخلاص کے۔ اور اسی طرح جس بندے نے
یعنی شرکیہ، یعنی شرکیہ تو ہم نہیں کہہ رہے، لیکن ریاکارانہ عمل کیا اس کے اوپر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو 3 لوگ ہوں گے جن کی بنیاد پہ ان کو آگ ان کے ذریعے بھڑکائی جائے گی؟ کون ہے وہ؟ ایک ہے قاضی یعنی جج، ایک ہے قاری القرآن قرآن پڑھنے والا، اور ایک ہے شہید۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، ایک شخص جس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ مجھے شہید کہلایا جائے، یا ایک بندے نے اپنی زندگی قرآن میں لگائی، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میں قاری قرآن پڑھوں، تو دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اور سب سے پہلے ان سے آگ کو بھڑکائی۔ تو کتنا خطرناک عمل ہے کہ اگر بندہ مخلص نہ ہوا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ہر وقت مخلص رہیں، ہر وقت اپنا محاسبہ کریں اور ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں۔ بے شک ریاکاری سب سے خطرناک بیماری ہے جو دلوں کو جب پڑتی ہے تو نکلنا اس سے بڑا آسان نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو شرط ہے عبادت کے لیے وہ ہے متابعت۔ متابعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتباع رسول، یعنی کوئی بھی عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوا، ان کے بتائے ہوئے راستے سے نہیں گزر رہا، تو وہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ That's it، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو میرا رسول تم کو دے وہ تم لے لو، اس کے اوپر عمل کرو، اور جس چیز کی اللہ کے رسول نے منع کی ہے اس سے رک جاؤ، اور اس میں چونچا اور طلاق نہیں کرنا، اس میں اور تعویلات اپنی عقلیات نہیں گھسانی۔ بس حدیث رسول اس ریڈ لائن، یہ ہمارے لیے ایک حد ہے، حد، اس سے آگے ہم نے قدم نہیں رکھنا، یہ ہونا چاہیے۔ اب بات آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا اور اپنی طرف سے کوئی عمل کرتا ہے، یا بدعات ہو گئی یا خرافات، اس کا کیا اثر ہے؟ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بتایا اخلاص کے متعلق، اسی طرح جب بندہ اتباع نہیں کر رہا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے عمل کرتا ہے، تو وہ عمل بھی مردود ہے، وہ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے وہ ایک انداز میں بدعت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، ایک انداز میں، ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ مردود ہے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو صفت ہے ابتداء نہیں ہے، لیکن ایک ہے اصل عمل، اس کے اوپر وہ زیادتی کرتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے یا اس میں کمی بیشی کرتا ہے، تو وہ بھی رد ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ عمل ایسا کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ اس لیے ایک قاعدہ ہے، یہ یاد رکھیں، الاصل فی العبادات الحرمہ، یعنی اصل چیز عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ آئے اس عبادت کی۔ اور معاملات خرید و فروخت میں کیا ہے؟ الاصل فی المعاملات الحل حتی يدل الدلیل علی حرمتہ، اصل معاملات میں خرید و فروخت میں ہر چیز حلال ہے جب تک دلیل نہ آ جائے کہ یہ حرام ہے۔ تو یہ ضروری قاعدے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور خاص کر مثلا اگر بندہ نماز ظہر پڑھ رہا ہے، بولتا ہے یار نماز ظہر 4 نہیں میں 2 پڑھ لیتا ہوں، کیا یہ اتباع رسول ہے؟ نہیں، تو یہ عمل کیا ہوا؟ یہ عمل مردود ہو گیا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔